बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही हैं जो सारे जहानों का रब है, पालने वाला है, अकेला है, तने तन्हा है। वो एक है, पूरी कायनात का रब एक है, अल्लाह एक है, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों, आज हमारे यहाँ एक जमात आई है, थोड़ा सा उनसे सवाल करेंगे और देखते हैं इंशाअल्लाह ताला क्या सवाल। अल्लाह ताला अच्छा सवाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और पूछते हैं और सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला। बड़ी कुर्बानियों के साथ अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, कितना वक्त लग रहा है उनका, कितना वक्त बचा है। आज थोड़ा सा हम सवाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तशरीफ़ लाएँ, आए तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह ताला। बहुत बढ़िया, चलते जाइए इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर साहब कौन है हज़रत? अमीर साहब हमारे यही हैं। अमीर साहब इसमें कौन है? अमीर साहब हमारे जमात के अमीर आरिफ भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमीर साहब थोड़ा सा आप तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह, एक कुछ सवाल करना है आपसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथी से कुछ पूछना चाहेंगे इंशाअल्लाह? जी इजाज़त है, इंशाअल्लाह पूछ सकते हो। ठीक है इंशाअल्लाह, हम पूछेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाएँ इधर, थोड़ा कैमरा लेके आएँ। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे हम इंशाअल्लाह। आप इधर से लाएँ, इधर 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 दिखाएँ इंशाअल्लाह। इस साथियों को दिखाएँ, माशाअल्लाह ये अल्लाह के मेहमान हैं, आज सवाल करने का मौका मिला। देखो तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो पालने वाला कौन है? अल्लाह। और ज़िंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। माशाअल्लाह। मौत देने वाला कौन? अल्लाह। और रात को लाने अल्लाह। दिन को लाने वाला चचा कौन? अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपका नाम भाई? मोहम्मद ज़ाकिर। मोहम्मद ज़ाकिर भाई। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या सीखने को मिला यहाँ पे आने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आने का अल्लाह ने मौका दिया है। थोड़ा ज़ोर से बोलें। अल्लाह के रास्ते में जैसे हम निकले इंशाअल्लाह ताला। आप इधर आएँ भाई, इधर से आ जाएं, बस कोई दिक्कत नहीं इंशाअल्लाह। इधर, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के रास्ते में ताला ने तौफीक दी अपने रास्ते में निकलने की। तो आपने क्या सीखा, कुछ फ़ायदा हुआ आपका? कितना वक्त बच रहा है अभी? अभी हमारे 2-3 दिन बाकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वक्त पूरा होने वाला है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये भाई देख सकते हैं आप हज़रात, जो भाई देख रहे हैं वीडियो को, आप देखें अपने घर को छोड़कर निकलना भी, बच्चों को छोड़कर निकलना, अपने गांव को छोड़कर निकलना, सिर्फ़ ये अल्लाह के लिए निकलना हुआ। तो यहाँ पे फ़ायदा हुआ कुछ माशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ायदा हुआ माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम भाई? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। क्या फ़ायदा हुआ, क्या सीखे? बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाअल्लाह। हम अमीर साहब से पूछेंगे, सवाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखो अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक तो सबसे पहली चीज़ तकबीरुल्लाह के साथ हमको नमाज़ मिल जाती है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो हमने एक इंटरव्यू लिया था एक मौलाना साहब, उनसे हमें सीखने को मिला ईमान के बारे में। तो आज हम पूछेंगे अमीर साहब से नमाज के बारे में, नमाज से क्या चाहा जा रहा है। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो आज हमें एहसास नहीं नमाज पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज हम अमीर साहब से पूछेंगे, जानेंगे कि नमाज से क्या चाहा जा रहा है और नमाज के फ़ायदे क्या हैं इंशाअल्लाह। अमीर साहब थोड़ा आप आगे आएँ, साथी इधर बैठ जाएँ, साथी आकर इधर बैठ जाएँ ताकि इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा हो। बैठ कर पूछेंगे इंशाअल्लाह। आप भी बेहतरीन तरीके से अमीर साहब इधर आ जाएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। किताब को आगे ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं, आगे रखें माशाअल्लाह। तो अमीर साहब आप बताएं इंशाअल्लाह, जान के नमाज के बारे में आपसे सवाल करना, कोई आपको इतराज़ तो नहीं? नहीं, कोई एतराज़ नहीं। तो इंशाअल्लाह आप बताइए नमाज के फ़ायदे के बारे में। थोड़ा इधर चेहरा करें इंशाअल्लाह, आप इधर घूम के बैठ जाएं। तो इंशाअल्लाह सवाल करना है तो हमारे जो देखेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, माएँ बहनों को फ़ायदा होगा कि आज हमें नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज से क्या चाहा जा रहा है, इसके बारे में अमीर साहब आप थोड़ा सा बताएं इंशाअल्लाह। नमाज से ये चाहा जा रहा है कि हमारी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है, यानी बाहर की भी ज़िंदगी, वो नमाज वाली शिफ्ट पर आ जाए। यानी जिस तरह आदमी नमाज में होता है, ना गलत देखता है, ना गलत बोलता है, ना गलत सुनता है, यही हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी यानी बाहर की भी जो ज़िंदगी है वो नमाज वाली शिफ्ट पर आ जाए। उन नमाज से ये चाहा जाता है कि हम अल्लाह से बराह रास्त लेने वाले बन जाए।
ہم اللہ سے براہ راست لینے والے بن جائے، جس طرح بڑی اور اپنی بڑی سے بڑی پریشانیاں حل کرا لی۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں یہ نماز سے چاہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دو صحابیوں کی جماعت اللہ کے رستے میں جا رہی تھی اور ان میں سے ایک صحابی کا خچر کا جو ہے انتقال ہو گیا، تو دوسرے جو صحابی ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ساتھ سوار ہو جائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ چلو، میں آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں کوشش کر دیکھتا ہوں، یہ کہا کہ آپ چلو میں آ رہا ہوں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے مانگا، یعنی دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا، اور جس خچر کا انتقال ہو گیا تھا وہ گردہ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اپنی بڑی سے بڑی پریشانیاں حل کرا لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جو ہے بحرین گئی ہوئی تھی۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی دقت کی وجہ سے ان کے جانور یعنی جو ان کی سواری تھی وہ سب کی سب بھاگ گئی، اور کھانے کا سامان سارا کا سارا جو ہے وہ جانوروں پر رکھا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کھانے سے بھی محروم رہ گئے، تو صحابہ اکرام کی جماعت کو کافی پریشانی ہوئی، تو سبھی صحابیوں نے تیمم کر اللہ سے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا اور اللہ سے پانی کی درخواست کی، یعنی دعا کر ہی رہے تھے، پیچھے سے ایک پانی کے چشمے کی آواز آئی، تو تب ساتھیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زمین سے ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اور جو جانور وغیرہ سب بھاگ گئے تھے وہ بھی واپسی آ رہے جیسے کوئی انہیں پکڑ کر لے کے آ رہا ہو۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ یہ چاہا جاتا ہے نماز سے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ سے اپنے بڑے سے بڑے مسئلے حل کرا لیں۔ اگر ہمارے گھر میں نمک کی بھی ضرورت پیش آئے تو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پہلے اللہ ہی سے حل کرائے، اللہ انشاءاللہ اس کا حل نکالے گا۔ یہ نماز سے چاہا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ امیر صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے سر کا درد نہیں جاتا ہے، بدن کا درد نہیں جاتا ہے۔ آج سوچو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آنے کے بعد نماز پڑھ کے بڑے سے بڑے مسائل حل کرا لیے۔ تو جیسے امیر صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے ہم نماز کی زندگی، جیسے ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ویسے پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اس پر آ جائے میرے بھائیوں بہنوں۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ ابھی چچا کو دیکھ سکتے ہیں کتنا عمر۔ چچا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ آگے آئیں تھوڑا۔ کیا نام ہے چچا؟ زین العابدین ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتنا دن ہو گیا وقت لگاتے ہوئے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینہ۔ گھر کی یاد آتی ہوگی؟ نہیں، یاد تو آتی ہے لیکن کیا کریں، اپنی زندگی تو بنانی ہی یقین والی، اور ہماری زندگی صفت اور صلاۃ پہ آ جائے، نماز والی زندگی جیسی ہماری نماز مسجد کے اندر ہے ایسی باہر والی زندگی بن جائے۔ دیکھ رہے ہیں چچا ماشاءاللہ اتنی عمر۔ چچا آپ کی عمر آپ بتا سکتے ہیں عمر کتنی ہے؟ قریباً 60-61 سال کی عمر ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ چچا کی عمر اتنی ہے، گھر کو چھوڑ کر بھی، بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، صرف اللہ کی محبت میں دین کو سیکھنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں سنت کا اہتمام ہو جائے۔ اپنے عمر دراز لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو لوگ نہیں نکل رہے ہیں؟ آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ کے راستے کی فضیلت کیا ہے امیر صاحب؟ کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا مختصر تھوڑا بتائے تاکہ سمجھے لوگ نکلے اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں۔ میرے بھائیو، عزیزو، دوستو اور ساتھیو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک سام کا بھی لگا دینا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے اور اعمال کو سیکھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ حکومت کے بدلنے سے حالات بدلیں گے، کہ حکومت کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ نہیں، حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلنے گے، بلکہ اعمال کو بدلنے سے حالات بدلیں گے، بلکہ اعمال کو بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آج ہمارے اعمال اتنے خراب ہو چکے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے بڑوں پر انگلیاں اٹھ رہی، ہمارے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بات فرما رہے کہ بندہ جو ہے اس وقت اللہ کی قدرت اس وقت تک کہ بندے کا ساتھ نہیں دیتی جب تک کہ اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نہ نکل جائے، اور اللہ کا غیر اس وقت تک کہ ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کی دعوت نہ دی جائے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو میں شروع میں ہمیشہ ایک کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ
کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ایک اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سب محتاج ہے میرے بھائیو، صرف اللہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا میرے بھائی۔ تو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے، صرف ہماری زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہو، دین ہماری زندگی میں آ جائے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے جان کو، اپنے مال کو وقت لے کر آپ نکلیں میری مائیں بہنیں، اپنے بھائی کو، اپنے ابا جان کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو گھر سے نکالیں، کیونکہ دنیا سے آج ہم نکل جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا پاتے ہیں۔ کیا کوئی قبر میں پہنچ گیا، کسی کے گھر کا کوئی بھی فرد، ہم ہی قبر میں پہنچ جائیں گے یا ہمارا انتقال ہو گیا، اب کیا ہم دوبارہ اللہ کے راستے میں ایک سانس آ کر لے سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے میرے بھائی۔ تو اسی لیے اپنی فکر کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھیوں کو قبول فرمائے، جیسے ہم کو یہاں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ایسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی و توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔